السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حالیہ سیلاب نے نہ صرف پاکستان کے پی کے کو متاثر کیا بلکہ پنجاب تقریباً 70% ڈوبا ہوا ہے۔ سیلاب کے دوران جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو لوگوں کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، لائف سٹاک، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں پاکستان کا جو انحصار ہوتا ہے وہ کپاس کی فصل ہو، دھان کی ہو، گندم کی ہو، مکئی کی ہو، ان پہ ہوتا ہے، اور اس سے کسان بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ جنہوں نے قرضے لے کے کھادیں اور بیج بوئے تھے وہ سارا کچھ ان کا بہہ گیا پانی کے اندر۔ دینے والے لوگ جو تھے وہ اب لینے والے بن گئے۔ پنجاب کی سڑکوں پہ آپ دیکھیں خیمہ بستیاں موجود ہیں، وہاں پہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں، گورنمنٹ سے لے کے جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے۔ اس ساری سچویشن میں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کے کازز کیا ہیں؟ ایک تو مت یہ آتی ہے کہ ہندوستان نے پانی چھوڑا، ٹھیک ہے، واٹر ٹیررزم۔ دوسرا یہ کہ زیادہ بارشیں ہوئیں۔ تیسرا فیکٹر جو ہم قرآنک پرسپیکٹیو میں دیکھیں اگر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو بھی مس مینجمنٹ ہے، جو بھی فساد ہے، وہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یعنی انکروچمنٹ ہم کرتے ہیں، یہی ہم سمجھتے تھے کہ پہلے یہ دریا یہاں پہ پانی نہیں ہے تو ہم وہاں پہ سوسائٹیز بنا لیں، رہنے کو گھر بنا لیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹورزم کے نام پہ ہم نے ہوٹلنگ کیسے کی کہ دریاؤں کے کنارے ہم نے شیلٹرز اور بڑے بڑے ہوٹلز تعمیر کر دیے۔ تو نیچرل ویز جب آپ نیچر کے ساتھ نہیں ٹکراتے، وہ جب گزرتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں سے جو درخت تھے، ٹمبر مافیا نے وہ کاٹ کے آپ کے وہ بیچنا شروع کر دیے۔ اسی طرح ماربل جو ہے وہ آپ نے چٹانیں جو ہے وہ کاٹ کے ماربل فیکٹریاں تو لگا دی، لیکن پہاڑوں کی میخیں والجبال اوتادا قرآنک پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو وہ ہم خود ڈسٹربنس کریٹ کیے ہوئے۔ اس ساری سچویشن میں بہرحال ایک کیاس اور ایک ڈسٹربنس ہے، میڈیا کے اندر فالو اپ نہیں ہوتا اس کا۔ سیلاب آیا، خبریں ہوئیں، لیکن ہم نے سوچا، میں کل ایک ایونٹ میں تھا، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک وہاں پہ کانفرنس سی، میڈیا کو انہوں نے بلایا اور وہاں پہ انہوں نے جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں المصطفیٰ کے زیر اہتمام ان کا ذکر کیا، تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو ان کی ڈائریکٹر ہیڈ کر رہی ہیں جو ایک خاتون ہیں، اور پھر جو ہم نے ویژولز وہاں پہ دیکھے، ایک تو ہوتا ہے نا زبانی جمع خرچ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز ایلیبوریٹڈ ود ڈائنامک ماڈل، کہ آپ کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے، آپ لوگوں کے پاس خود جا رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ جا رہی ہے۔ تو یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے ایسے لوگ۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈائریکٹر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نصرت سلیم صاحبہ کو، ان سے جانیں گے کہ پنجاب میں ایکچولی کیا سچویشن ہے، آنے والے حالات کتنے ٹف ہیں، ریاست کو، حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ نصرت سلیم صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کل آپ نے ایک ایونٹ کروایا میڈیا کانفرنس، اس میں ویژولز تو ہم نے دیکھے، اپنے ناظرین تک یہ بتائیے کہ کیا سچویشن ہے اس وقت پورے پنجاب میں، کتنا نقصان ہوا ہے اور آنے والے وقت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اس وقت اگر ہم یہ بات کہیں کہ 80 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 70% پنجاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بعض اوقات جو ہلکا پھلکا یعنی کم پانی آتا ہے وہ اپنے ساتھ زرخیزی لاتا ہے، وہ اگر ہمارے پلینس میں اور ہماری زمینوں پر وہ بچھتا ہے اور اپنے پیچھے ایسی مٹی چھوڑتا ہے جو زرخیز مٹی ہوتی ہے، لیکن جو یہ سیلاب ہے یہ اپنے ساتھ ایسی تباہی لایا ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب جگہ پہ، اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ 10-10 فٹ ریت چڑھ گئی ہے، یعنی جو جگہ پہلے ایک زرخیز آپ کہیں کہ کسانوں کا کھیت تھی وہ ایک صحرا نظر آتی ہے۔ تو ایگریکلچر کے حوالے سے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دھان کی فصل، آنے والے دن سخت مہنگائی کے دن ہوں گے، سبزیوں کو لے کر جو ہے، چاول کو لے کر، مکئی جو ہے اس کو، جانوروں کا چارہ، بہت بڑا نقصان، پھلوں کے باغات جو ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا، اور کئی جگہوں پر ہم نے جو آم کے زرخیز باغ تھے اور بہت اچھا پھل آتا تھا جن پہ،
ان کو دیکھا کہ وہ سوکھ رہے ہیں. یعنی چونکہ ہم تقریباً 1 ماہ سے اس علاقے میں مسلسل ٹریول کر رہے تھے تو ہم نے آپ یوں کہیں کہ اگر ہفتے بعد کہیں سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ اب اتنا درختوں کو نقصان پہنچ چکا ہے. ان باغات کو نقصان پہنچا ہے. اور جو سب سے زیادہ نقصان ہے میں کہتی ہوں وہ کسان کا ہوا. وہ اس لحاظ سے ہوا کہ وہ اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ اور کچھ نہیں جانتا. اس کے پاس سیل کرنے کو, بیچنے کو بازار میں کوئی سروس نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے, سوائے اس بات کے کہ وہ فصل اگائے اور اس سے جو ہے وہ شہروں کا بھی کام چلے, ساری غذائی ضروریات پوری ہوں. اور میکنزم ایسا ہے, چل رہا ہے. پچھلی دفعہ جو گندم آئی وہ اس طرح سے اس کا بھاؤ نہیں تھا جو عام طور پہ ہوتا ہے, اس میں کسان نے بہت نقصان اٹھایا. تو 80% کے قریب جو فارمرز جن سے ہماری ملاقات ہوئی ایسے تھے جنہوں نے جو فصل کاشت کی اس کے لیے اگر ان کو ڈیزل کی ضرورت تھی ٹریکٹر چلانے کے لیے, بیج کی ضرورت تھی, کھاد کی ضرورت تھی, جو پیسٹی سائیڈز ہیں ان کی ضرورت تھی, وہ سب انہوں نے دکانوں سے ادھار اٹھائی تھیں. اور اسی امید پر اٹھائی تھی کہ جب فصل برداشت ہوگی تو وہ پیسے ادا کر دیں گے اور گندم کی کاشت کے لیے پھر انہیں دکانداروں سے ایک کھاتا چلتا رہے گا. تو یہ بڑا مشکل وقت ہے اس بات کے لیے کسانوں کو اگر دیکھا جائے. یہ دوسری یہ بتائیں کیٹل فارمنگ جو لائف سٹاک جن کا تھا, مویشی تھے بہ گئے, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی بڑا برا حال ہے. بہت برا حال, اور اتنی زیادہ تعداد میں جانوروں کے مرنے کی وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے تعفن. کتنے جانور مرے ہوں گے اس کے؟ ہاں, میں اس بات کا تو کوئی ایگزیکٹ نمبر تو یہاں پہ شاید نہیں شیئر کر سکتی, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم جتنے جانور تھے ان میں سے 40% کا تو ضرور نقصان ہوا ہے. لائف سٹاک کا 40% کا نقصان ہوا ہے. جو چھوٹے تھے جیسے گائے بھینس ایک بڑا جانور ہے, وہ پانی میں سروائیول کی کوشش بھی کرتا ہے, لیکن جب 10 فٹ اوپر پانی چڑھتا ہے یا 14 فٹ ہم نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ پانی تھا, اس میں تو پھر بہت مشکل ہے. اور جو چھوٹا ہے جیسے بکری ہے, بھیڑ ہے, وہ تو نہیں برداشت کر سکتے. اچھا یہ بتائیں ویلفیئر ایکٹیویٹیز, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں دیکھ گلوبلی بڑا نام ہے اور کام بھی ہے آپ لوگوں کا, ایجوکیشن سروس ہے, ویلفیئر ہے, یہاں پہ آپ خود گئی ہیں, آپ نے کل دکھایا بھی. تو کن کن ایریاز میں آپ نے کام کیا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کھانے کے حوالے سے, ٹینٹ سروس, میڈیکل فیسیلیٹیز, کیا کوئی وہاں پہ خیمے, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بچوں کی کونسلنگ, اس بارے میں بتائیے. جب یہ شروع ہوا تو ہم نے یہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن جو ہے پسرور اور یہ گنڈا سنگھ سے ایک ساتھ ایک ہی دن شروع کیا تھا. ہم نے اس کو اپنی جو پلاننگ ہے اس میں مختلف فیزز میں تقسیم کیا تھا. شروع میں ہی سب سے پہلے فوری طور پر ہم نے امدادی کیمپ لگائے اور کوکڈ فوڈ اور کلین واٹر کے ساتھ ہم نے یعنی صاف پانی اور پکا ہوا کھانا دینا شروع کیا. پکا ہوا کھانے کی بھی 2 صورتیں تھیں. ہم نے باکس میں کھانا پیک کر کے دیا اور جہاں ممکن تھا وہاں پہ ہم نے لائیو کچن تاکہ گرم روٹی سالن لوگوں کو مل سکے. ہاں جی, لائیو کچن ہم نے قصور میں بنایا, پسرور میں بنایا. شروع کی پہلے دنوں کی بات کر رہی ہوں. ہماری ٹیموں نے پانی کے ساتھ ساتھ ٹریول کیا, یعنی جہاں جہاں پہ پانی جا رہا تھا وہاں پر. اور جب یہی پانی آپ یوں کہیں کہ پہلے ایک دریا میں چناب میں سیلاب آ جاتا تھا اور یہ انڈس میں آ گیا, دریا سندھ میں آ گیا کبھی, لیکن اب وہ وقت تھا جب راوی میں, ستلج میں اور چناب میں سیلاب آیا. اور جہلم پہلے ہی ہائی اس پہ تھا, یعنی ایسا نہیں تھا کہ جہلم میں پانی ہی نہیں ہے, جہلم میں بھی کچھ نہ کچھ پانی تھا. یہ سارے پانی جب ہیڈ پنجنت پہ پہنچے اور ایک ساتھ مل گئے تو یہ بہت بڑی آزمائش بن گئے. 2 بڑی مظفر گڑھ آپ کہہ لیں کہ ضلع تھا, اس کا جو سب سے زیادہ, مظفر گڑھ بہت متاثر ہوا تقریباً سارا, لیکن سب سے زیادہ جو وہ علی پور متاثر ہوا. جلال پور پیر والا کو ایک طرف سے چناب نے اور دوسری طرف سے ستلج نے ڈبو دیا. تو ان علاقوں میں اتنے بڑے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی ضرورت تھی. انہی علاقوں میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان اور مظفر گڑھ کے اندر جو ہے ہم نے 10 خیمہ بستیاں جو ہے وہ لگائیں.
جہاں پر تقریباً 6000 کے قریب افراد جو ہے وہ رہے. ہمارے پاس جو ہے اتنے خیمے جو ہے وہ فوری طور پہ کرنا مشکل تھا، تو ہم نے ٹینٹ والوں سے بڑی کنوپیاں لے کے، تاکہ لوگ کم از کم اتنی سخت گرمی میں نیچے ان کے بیٹھ سکیں، بچوں کو بٹھا سکیں. اسی طرح سے ہم نے تقریباً 11 لاکھ کے سے زیادہ جو ہیں اب تک کا جو ہمارا ہے وہ ہاٹ میلز سرو کیے ہیں، اور اتنی ہی مقدار میں آپ کہہ لیں پانی جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو فراہم کیا. ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے فوری طور پر کہ جہاں پر زیادہ اپنی خیمہ بستیوں کے لیے بھی اور گاؤں میں بھی جہاں پر زیادہ ضرورت تھی. ان میڈیکل کیمپس کے اندر اب تک ہم کوئی 13,000 سے زیادہ لوگوں کا کر چکے ہیں. بچوں کے لیے عارضی اسکول قائم کیا. یہ بات سچ ہے کہ جس طرح کی تکلیف میں، فرسٹریشن میں وہ بچے ہیں جن کا گھر بار نہیں رہا، اور بہت سی ایسی فیملیاں ہیں جلال پور میں اور علی پور میں تو جانی نقصان بہت زیادہ ہوا. اچھا یہ بتائیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کی یہ چل رہی ہیں، باقی ویلفیئر آرگنائزیشن، حکومت بھی کر رہی ہے، اصل چیز یہ بتائیں کہ کھانا، میڈیکل، عارضی اسکول، یہ جب سیلاب چلا گیا اس کے بعد تباہی چھوڑ گیا، ان دا لانگ ٹرم کیا پلاننگ کی ضرورت ہے؟ ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی؟ کیا ایک آرگنائزیشن کے بس کی بات تو نہیں ہے یا صرف حکومت کی؟ کولیکٹیولی کیا فارمولا چاہیے اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی ادارے کی، کسی NGO کی، کسی فرد واحد کی، یعنی کہ جیسے ہم کہیں کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے، میسو تو ڈسٹرکشن، اتنی میسو ڈسٹرکشن ہے کسی کے بس سے، یہ باہر کی باتیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں پوری قوم کہ کو جو 80 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں اپنے 80 گھروں لاکھ سے، اور جو 10 لاکھ سے زیادہ مکانات، ہمیں رپورٹنگ آتی ہے کہ مکان پورا تباہ ہو گیا. چنیوٹ اور جھنگ کے درمیانی کچھ گاؤں موزہ جات ایسے تھے جہاں پہ دریا کے کٹاؤ نے ان کو گھر بار اور ان کا مال مویشی نہیں صرف بہا کے لے گئے، بلکہ وہ زمین بھی ساتھ ہی کٹاؤ میں دریا کے اندر یہ تو پھر چلے گئی. انٹرنیشنل کوئی فنڈ کی ضرورت پڑے گی، UN سے یا باقی ملکوں سے، تب جا کے ممکن ہوگا. جو ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ویدر ایکسپرٹس ہیں اور اس طرح کے حالات پہ نظر آگے رکھنے سردیاں بھی والے آ رہی ہیں، لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کا موسم سرما پنجاب میں بہت زیادہ سرد ہونے والا ہے. یعنی عام طور پہ پنجاب میں اتنی سردی نہیں پڑتی جتنی اس سال توقع کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہر فیملی کے لیے ایک کمرہ تو ہونا چاہیے بنیادی ضرورت کے طور پہ. فائبر کے کمرے، فائبر کے ہمارے دیکھیں جو بھی زلزلے میں وہ ایک پیکج بنا تھا ہاں جی، ٹرائل پہ، مظفر آباد باقی شہروں شیلٹر بنے تھے جو کامیاب بھی رہا تھا، تو اس کے بارے میں ایک کمرہ سب کے لیے ہونا چاہیے. ہماری ٹیمیں بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم نے پکا ہوا کھانا، میڈیکل کیمپ، اس کے بعد جو لوگ جس کا جیسا بھی گھر ہے نا، وہ بچا یا نہیں بچا، وہ اپنے اس گھر پہ جا کے بیٹھنا چاہتا کیا ہے. ایک ڈسپوزیبل کمرے کی، ڈسپوزیبل مینس کے ایک شیلٹر ہو فائبر کا، اس کی کتنی کاسٹ ہو سکتی ہے؟ کم از کم 5 لاکھ تو ہوگا. 5 لاکھ 5 لاکھ یہ تو منیمم ہے کہ 5 لاکھ ہوگا. تو اب ہمارا جو آگے ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو بڑی تکلیف میں دیکھا، خواتین کو بہت بڑی تکلیف میں دیکھا. 1,30,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں. ہماری اس ٹوٹل 30,000 1,30,000 خواتین جو ہیں ہمارے اس ٹوٹل سم اپ میں پریگننٹ ہیں. ہمارے جو اندازے ہیں، جو رپورٹیں ہیں متاثرہ علاقوں میں، اور ان کے لیے یہ چیلنج عام عورت سے بڑا ہے، کیونکہ نہ کھانے کو ہے، نہ میڈیسن ہے، نہ ان کی جو ہے محفوظ ڈیلیوری کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ جو ہے یہ وہی علاقے ہیں، وہی اضلاع ہیں جو شدید متاثر ہوئے ہیں. ان میں خواتین کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہے، اور جو نیو بورن بیبیز ہوں گے ان کے لیے بھی یہ چیلنج، ان کی سروائیول کا ریشو کم ہو جائے گا، اور ان کے لیے بھی چونکہ زیادہ سہولیات یا NICU ان علاقوں میں موجود نہیں ہیں جہاں پہ بیبی کو اگر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یا چند دن اس کو جو ہے اس میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے انٹینسیو کیئر میں، تو اس کا بھی کوئی بندوبست آلریڈی نہیں ہے. تو ایک بہت پریشان حال اور غذائی کمی کا شکار، بہت ڈپریسڈ عورت جب اس سارے پروسیس سے گزرے گی تو
یہ لازمی ہے کہ بچہ بھی متاثر ہوگا۔ آپ کی کیا اپیل ہے قوم سے، حکومت سے، ریاست سے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ چونکہ آپ خود فیلڈ میں گئی ہیں، دیکھا ہے جو فگرز آپ دے رہی ہیں، ہم نے کل دیکھے بھی ہیں، آپ نے ویژولز دکھائے، تو کیا اپیل کریں گی؟ یہ درد بھری کہانی ہے، اور یہ کم از کم اس سب سے باہر نکلنے میں اور مکمل طور پہ ان فیملیز کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کو اللہ کی ذات ہی ہے جو ان کے دلوں پہ مرہم رکھے اور ان کے آسانیاں کرے۔ کم از کم میرا یہ اندازہ ہے کہ اگلے 10 سال میں بھی وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اگلے 10 سال میں بھی جو ان کا جس سطح پہ، جیسے آج میں آپ کو فار ایگزامپل ایک بندے کی کہانی بتاتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ قریبی گاؤں میں پانی آیا، وہ کھانا پکا رہا تھا اور 3 وقت کھانا جا کے جو متاثرین تھے ان میں بانٹ رہا تھا۔ جب پانی اس کے اپنے گھر میں آیا، اس کے اپنے علاقے میں آیا، تو اس کے گھر کا نہ کوئی کمرہ بچا، نہ اس کے گھر کا کوئی سامان بچا۔ اس نے مشکل سے اپنے بچوں کی صرف جانیں بچائیں۔ تو جو دینے والا ہاتھ تھا اور جو ہمارے آنکھوں کے سامنے کئی دنوں سے دیگے پکا پکا کے تقسیم کر رہا تھا، وہ اگلے ٹائم کسی کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھے دے دے تو میں اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ تو اتنا بڑا نقصان ہے۔ یہاں پر جس چیز کی سب سے زیادہ آج ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس ایک لمحے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا بچہ اس حالت میں ہو، اگر میری بہن اس حالت میں ہو، اگر میرا بھائی اس حال میں ہو، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا۔ ایگزیکٹلی آپ ایک بندے کے لیے کر دیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی استطاعت ہے، اور آپ کو اجر بھی آپ کے اخلاص کا اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ تو آپ جتنا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ ایک وقت کا کھانا دینے سے کیا ہوگا، یا 1 مہینے کا راشن کسی کو دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پڑتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے احساس کی، صرف کہ احساس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ نصرت سلیم صاحبہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، سم اپ کرتے ہوئے احساس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بیس لائن ہے۔ اس وقت پاکستانیوں، پوری قوم سن رہی ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ حالانکہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پین ہے اگر کسی کے پاس، میں مثال دیتا ہوں اس کے لکھنے کی، تو دوسرے کو دیتا ہے، تو یہ ایثار ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایکسٹرا بلانگنگز ہیں وہ دینا ایثار ہے، وہ عفو ہے۔ قُلْ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قرآن کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دریافت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زائد خرچ کر دو۔ تو ضرورت آپ کی کمفرٹیبلٹی کے لیے اللہ نے خواہشات کی تکمیل کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ ہم کہتے ہیں 1 گاڑی ہے، 2 اس اپ ماڈل ہو، پلاٹ 3 ہو، ٹھیک ہے، لوکیشن اچھی ہو، لگژریز ہوں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کٹ کر سکتے ہیں اپنی لگژریز میں سے۔ یہ قوم اتنی ویل آف ہے، الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا تو پراپر کھاتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہیں، اچھے اینڈرائڈ سیٹ ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا لیونگ سٹائل ہے۔ اپنی لگژریز میں سے کچھ حصہ بھی دے دیں تو اس ڈیزاسٹر سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایثار کریں، ایثار تو اوپر کا درجہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنا ہے کہ لگژریز میں سے بھی دے کے بھی پھر بھی آپ کے پاس بہت کچھ بچتا ہے۔ اس قوم نے زلزلے میں بھی ثابت کیا، یہ 1 نیشن بن جاتی ہے، اور سب کچھ بھلا کے، جیسے بنیان و مرصوص مارکہ حق میں اس قوم نے دکھایا، تو اسی طرح یہ وقت کڑا ہے۔ سیلاب یہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹرائل ہے، اس میں ہماری اپنی نیگلیجنس بھی ہے، کرمنل نیگلیجنس بھی ہے، لیکن بھارت کی واٹر ٹیررزم بھی ہے، سارے فیکٹرز انوالو ہو گئے۔ لیکن یہ وقت ہوتا ہے قوموں کا آزمائش میں جانچنے کا۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کا فیصلہ ہے، یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ میں اسلام آباد میں رہنے والے مخیر آزاد سے بھی کہوں گا، آپ کا جو فائنینشیل کمفرٹ زون ہے نا، اس سے نکلیں، اور ان مع العسر یسرا کی روشنی میں جو کچھ بینک میں ہے ایکسٹرا میں سے اگر دے دیں، تو یہ مشکل وقت ہے، آپ کسی کی مشکل کا سہارا بنیں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کی مشکلات آسان کرے گا۔ ویسے بھی حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا کہ
جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ یہاں بھی اس کی حاجت روائی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اور یہ لوگ حضور کے قرب میں ہوں گے۔ تو قرب مصطفیٰ کی کنجی جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جیسے کریم آقا نے مواخات کے وقت جب صدیق اکبر نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، میں آخری مثال دوں گا، تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ تو جب کوئی سوال یہ تھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو جواب یہ بنتا تھا سب کچھ تو آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ دے کے احسان جتانا، صدیقی معیار یہ ہے کہ دے کے بھول جانا، یا رسول اللہ میرا تو کچھ نہیں گیا، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اس مال کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول کی قربت ملے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ سوچ کو بدلیں۔ صدیق اکبر کا معیار سخاوت یہ ہے، جب دے دیا تو یہ نہیں کہا سب کچھ تو دے دیا آپ کے قدموں میں، فرمایا یا رسول اللہ میرا تو کچھ نہیں گیا، میرے ساتھ تو آپ ہیں، میرے ساتھ تو آپ کا رب موجود ہے میرے گھر میں۔ تو لیول نفاست کا، طہارت کا، خرچ کرنے کا جب اس معیار پہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں آتی۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یہ تو حضور کے صفاتی نام کی نسبت سے یہ ادارہ ہے، بڑا فکری خوبصورت ادارہ ہے، میں نے خود ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی دکھی انسانیت کو جوڑنے کا، ان کی خدمت کرنے کا کام ہے، اور نصرت صاحبہ جیسے ایک خاتون ہو کے اس کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کی پوری ٹیم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو مقصد آج کے پوڈ کاسٹ کا یہ تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ کو اجاگر کیا جائے کہ دکھ کی اس گھڑی میں یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے، ہم نے مل جل کے اس کے ڈس آرڈر کو آرڈر میں لانا ہے، وہ تب ہوگا جب ہم یونائٹڈ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔